اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی صلوات پڑھے محمد وآلہ عزاداران شہزادی کونین چھوٹے امام بارگاہ لکھنؤ کی یہ دوسری مجلس شہزادی کونین کی شہادت کے سلسلے میں جو ہو رہی کہ جس کی ٹاپک دعا اور مادر حسین. کل کی مجلس میں نے کچھ معروضے کیے. یہ ٹاپک اتنی بڑی ہے دعا کی کہ اس پہ مسلسل بولا جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ ہر دور میں اتنی ضروری چیز ہے. ہر وقت انسان کو دعا کی ضرورت پڑتی ہے، اور دعا ہی ایک ایسی چیز کہ جب انسان مانگنے لگتا ہے تو اس کے حالات بھی صحیح ہوتے. وہ امام کی بارگاہ میں قریب بھی ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ بہت پسندیدہ مانا جاتا جو اس سے مانگتا ہے. بڑا فرق ہے دوستو، اگر ہم بندوں سے مانگے تو ہماری عزت جاتی ہے، اللہ سے مانگنے میں عزت ملتی ہے. جتنا مانگو گے اتنی عزت بڑھتی جائے گی. کبھی یاد رکھنا کہ اس سے مانگنے میں ایک لمحے کے لیے بھی تمہاری عزت نہیں جائے گی. دعا مانگتے ہوئے کبھی شرمانا بھی نہیں. You should not feel anything. کچھ نہیں فیل کرنا، بالکل نہیں فیل کرنا. بے جھجک مانگنا، تکلف سے کبھی نہیں مانگنا، رک کے کبھی نہیں مانگنا، بلکہ بے نیاز ہو کے مانگنا. یہ سوچ کے مانگنا کہ وہی دینے والا ہے. اور کبھی ڈائریکٹ نہیں مانگنا، معصومین کے واسطوں سے مانگنا. مادر حسین کا واسطہ سب سے بڑا واسطہ کہ اگر انسان بیوی کے نام پہ مانگنا شروع کر دے تو وہ ایسی عزت پائے گا اور ایسی دعائیں قبول ہوں گی. کوئی دنیا میں ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی حاجت نہیں کہ جو امپاسبل ہے بندہ مانگے اسے نہ مانگے. کوئی چیز ایسی، کوئی چیز اللہ کی بارگاہ میں امپاسبل نہیں. یہ سوچو ہی مت کہ یہ مانگے یا یہ مانگے، مانگتے جاؤ. اس لیے وہ کہتا ہے کہ بندہ مانگتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے پسند آتا ہے. اللہ کو جو چیز پسند ہے اس سے بڑی ہماری عزت کیا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے وہ بندے مجھے بہت پسند ہے جو مجھ سے مانگتے ہیں، اور میں ان کی ایک ایک بات کو سنتا ہوں. ہو سکتا ہے دنیا کے پیسے والے آپ کی آواز کو سنے بھی نہیں، اس لیے کہ جب دنیا میں انسان مانگنا شروع کرتا ہے، سگا بھائی سے مانگو، اپنے رشتہ دار سے مانگو، اپنے کزن سے مانگو، اپنے کلوز فرینڈ سے مانگو. ایک دن، دو دن، تین دن، اور پیسہ اگر زیادہ کسی کے پاس آ جائے، اگر کوئی ملینر ہو جائے ڈالر میں لکھنؤ میں، آپ اس کے دروازے میں جانے سے پہلے سوچیں گے کہ یار میں اس کے پاس جاؤں یا نہ جاؤں. کوئی انسان پیسے والے کے پاس اس طرح سر اٹھا کے نہیں جاتا، اور جتنا جتنا سٹیٹس بڑھتا جاتا ہے اتنی سیکرٹریز بننے جاتی ہیں، اپوائنٹمنٹس لینا پڑتا ہے ملنے کے لیے. آپ اس طرح اٹھ کے نہیں جا سکتے کسی رئیس آدمی کے پاس. آئی ڈونٹ نو، لکھنؤ میں ہو سکتا جاتے ہوں گے، لیکن عام دنیا میں یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کسی پیسے والے کے پاس آپ بغیر اپوائنٹمنٹ کے چلے جائیں. وہ تو آپ سے ملے گا بھی نہیں، وہ کہے گا یار میرے پاس ٹائم ہی نہیں، آپ آئے کیسا بغیر پوچھے.
آپ کو چاہیے تھا پہلے سے مجھ سے ٹائم لیتے اور اس کے بعد ہی آتے، اور اگر کوئی آپ جا کر اپنی حاجت کو پیش کرے تو وہ حاجت کو پیش کرنے کے لیے بھی وہ سوچے گا. آپ ڈائریکٹ بھی اسے نہیں بول سکتے کہ آپ میں آیا ہوں مجھے آپ ہیلپ کریں، بلکہ وہ آپ جانے کے بعد آپ سے تو بات ہی نہیں کرے گا. 2-3 منٹ سے زیادہ آپ کو ٹائم نہیں دیکھے گا جب وہ دیکھے گا کہ یہ کچھ حاجت کو لے کر آیا ہے. کتنا فرق ہے دوستو. رات کی تاریکی میں آپ کسی پیسے والے کو فون کر سکتے ہیں. آج کی رات میں لکھنؤ میں کسی 12 بجے 1 بجے کسی پیسے والے کو فون کر سکتے ہیں کہ یہ میری حاجت ہے آپ میری ہیلپ کریں. سگا رشتہ دار ہے تو فون نہیں اٹھائے گا، سگا بھائی ہے تو فون نہیں اٹھائے گا. پوچھے گا کہ تم نے کیا کیسے فون اس ٹائم پہ، تم کو معلوم نہیں میرے آرام کا وقت تھا. یہ بندے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ رات کی تاریکی میں مانگو، اندھیرے میں مانگو یا اجالے میں مانگو، میں دیتا رہوں گا. میرے پاس آنے کے لیے ٹائم فیکٹر نہیں ہے، میرے پاس آنے کے لیے اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم وضو سے بھی نہ ہو تو کوئی بات نہیں، تم بستر پہ لیٹ کے مانگو میں تمہاری آواز کو سنوں گا، چلتے ہوئے مانگو آواز کو سنوں گا. تم جتنا مانگتے جاؤ گے میں اتنا عطا کرتا جاؤں گا. تم مانگتے ہوئے تھک جاؤ گے میں دیتا ہوا نہیں. دعا یہ ہے شرمائے مت. اور جب یہ مخصوص ایام آئے ان ایام میں دعا ضرور مانگو، لیکن کل نہیں مانگنا. غم کی تاریخوں میں جیسے عاشورے کا دن حرام نہیں ہے. عاشورے کا دن 21 رمضان 28 صفر کل کی تاریخ، جتنے معصومین کی شہادت کی تاریخ اس میں دعا مانگو. اپنے لیے مانگو کہ دنیا کی دعا کبھی نہیں مانگو کہ مجھے یہ دے دو یہ دے دو یہ دے دو. نہیں، اس وقت اپنی حاجات کو پیش کرو. حرام نہیں، لیکن سوچو کہ اس وقت پورا اہل بیت کا گھرانہ غمگین، اس وقت جا کے آپ دنیا کو کیا مانگ رہے ہیں؟ کم کرو دنیا کو مانگنا، دنیا کو مانگنا کم کرو. اپنی آخرت کو مانگو، اپنی اس لائف کے بارے میں مانگو، کمیونٹی کو سرو کرنے کے لیے مانگو، خدمت کرنے کے لیے مانگو کہ میں دین کی طرح بندوں کی خدمت کروں. امام کی سلامتی کی دعا پہلے مانگو. مادر حسین سے آج شب شہادت، اتنا بڑا مجمع ہے، سب آپ آئیں شہادت کی مجلس کریں اور کل پورا دن آپ عزاداری کریں. تو اس مخصوص دن میں اب آپ جو دعا مانگے، آپ نہیں چاہتے کہ آئندہ سال یہ دن جب آئے تو ہم اپنے امام کے ساتھ گزاریں. ہر شیعہ کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ آئندہ سال 3 جمادی الثانی ہم اپنے فرزند زہرا کے ساتھ گزاریں. یہ دعا مانگو کہ مولا اپنی جدہ کے خون کا بدلہ لینے آ جائے. And we want to be with you. ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. خون فاطمہ کا بدلہ فرزند زہرا سب سے پہلے لے گا. کل شب کی ایک مجلس میں نے بتایا کہ سب سے پہلے جس کے خون کا بدلہ لے گا فرزند زہرا ظہور کے بعد، وہ اپنی دادی کے خون کا بدلہ ہے. اتنا بڑا مجمع، میری خواہش آپ سے کہ آج کی رات ایک مخصوص رات ہے ہمارے امام کے لیے. دعا میری ٹاپک ہے شہزادی کونین سے مانگنے کا، بیوی سے مانگنے کا، ان کا واسطہ دے کر فرزند زہرا کی بارگاہ میں، ان کے بیٹے کے بارگاہ میں حاجت کیسے پوری ہوتی ہے سنیں. میں آج ایک ٹوٹل میسیج دے رہا ہوں کہ جو دعا کا یہ مقصد اگر آپ سمجھ میں آ جائے، منگل ٹیوزڈے سمجھ میں آئے تو یقین کرو چھوٹے امام بارگاہ سے کوئی خالی نہیں جائے گا. لیکن اگر تم یہاں سے تم مانگو فرام یور ہارٹ، فرام یور ہارٹ ناٹ فرام یور ٹنگ، اپنی زبان سے نہیں دل سے مانگو. پہلی دعا جو آج ہو یہ وہی ہو کہ پروردگار یہ تیری کنیز خاص کی شہادت کی رات ہے. آج کی رات اپنی دنیاوی حاجات کو مانگنا نہیں، آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے قریب ہے، اللہ کی جو کنیز خاص ہے، اس کا خون کا بدلہ لینے، ان کے بیٹے کے ظہور کی دعا مانگو. آج پہلی دعا یہ ہو. اور کل صبح نماز فجر پہ اٹھے
اٹھا کے یہ دعا کرو. آج کی رات 2 رکعت ایک نماز ہے، ایک عمل ہے کہ جس سے کئی حاجات پوری ہوتی ہیں فرزند زہرا کا واسطے سے. اس لیے کہ آج کا یہ مخصوص عمل ہے اور میں یہ چاہتا کہ یہ عمل آپ تک پہنچا، اس لیے کہ اس میں کئی آپ کی حاجات، کئی آپ کی وشز، کئی آپ کی دعائیں جو امپاسبل آپ سمجھ رہے ہیں. اس لیے کہ راوی نے جب یہ عمل کیا تھا تو اس کے لیے یہ امپاسبل تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری اتنی حاجات پوری ہو سکتی ہیں جو آج 2012 کی ایک مخصوص سب کی دعا ہے. ہر گھر میں یہ دعا چاہیے، ہر گھر میں یہ مسئلے ہیں. ان تمام مسئلوں کو اگر آج کی رات آپ سالو کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد ایوری ٹیوزڈے اگر آپ یہ عمل کرتے رہے اور مادر حسین کا واسطہ دے کر فرزند زہرا کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، یقین کریں اتنے ہزار واقعات میرے سامنے ہیں جو یہ عمل کرتے ہیں اور ایسی ایسی حاجات پوری ہوتی ہیں. تو آج کی رات میں یہ تحفہ دے کے آپ کو جاتا، اس لیے کہ دعا کا میری ٹاپک ہے. تو سن لے، یہ وہ عمل ہے جو مسجد سہلا جو عراق میں ہے، کوفے میں مسجد سہلا کا مخصوص عمل. مسجد سہلا آج کی نہیں، معصومین کے زمانے سے پہلے کے انبیاء ماں سبق کے زمانے کی. مسجد سہلا سب جانتے ہیں کوفے میں، ہر زائر جو جاتا ہے کوفہ وہ مسجد سہلا ضرور جاتا، جہاں پر جناب مسلم ابن عقیل کا بھی روضہ ہے، جہاں پہ جناب مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کا بھی روضہ ہے. بالکل نجف اشرف اللہ مولا کی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ. بالکل قریب میں وہ مسجد سہلا اور یہ مسجد جمکران جو معصومہ کے روضے میں خود میں اللہ زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. وہاں پہ بھی یہ عمل کیا جاتا ہے، ایک مخصوص عمل ہے جو آپ کرتے ہوں گے. لیکن آج کی رات یہ کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ یہ عمل سے مادر حسین کا اگر آج کوئی 2 رکعت نماز پڑھے حاجت کی مسجد سہلا میں مادر حسین کے نیت سے کہ میں 2 رکعت نماز حاجت فاطمہ بنت محمد یا شہزادی کونین کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت حاجت کی فاطمہ سے قربت نہیں لگا، سمپل. اس کے بعد 2 رکعت اور نماز پڑھنا. اگر کوئی شخص یہ نماز ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد مسجد سہلا ہم تو نہیں جا سکتے ایوری ٹیوزڈے وہاں 40 ٹیوزڈے 40 ٹیوزڈیز لگ بھگ 8 to 10 منتھس ہوتے ہیں، 8 سے 10 مہینے. اگر کوئی یہ عمل کرے وہاں 2 رکعت نماز شہزادی کونین پڑھے حاجت اور 2 رکعت نماز حاجت کی فرزند زہرا سے پڑھے. وہ ایّا کا نام تو ویّا کا نستعین والی نماز جس کو 100 ٹائمز پڑھنا ہے. لیکن اس نماز میں ایک ٹیکنیکل غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم نماز تو پڑھ لیتے لیکن نماز کے فوراً بعد تسبیح زہرا پڑھ کر دعائے فرج ضرور پڑھیں. دعائے فرج جو امام کی دعا ہے، الہی عظم والا بڑے رقبہ والی دعا، اور سلامتی امام کی اللہم کل ولی کا حجت ابن الحسن دعا پڑھیں. ہاتھوں کو اٹھا کر امام کی بارگاہ میں ان کی دادی کا واسطہ دینا اور دعا کرنا. دوستو یہ ایسا عمل ہے کہ ہمارے بڑے بڑے علماء مجتہدین آغا مہدی بحر العلوم یہ ایک ایسی پرسنالٹی ہے ہمارے علماء کی. آپ کی انشاءاللہ جب ایام اعظام میں آؤں گا تو محسنان اسلام کی ٹاپک پہ پڑھوں گا جو ہمارے لگ بھگ 77 علماء ہیں، مجتہدین ہیں، محمد ابن یعقوب کلینی سے رہبر تک. یہ جو لسٹ ہے پوری 1100-1200 ایئرس کی، 1200 سال کی، اس میں ان لوگوں نے غیبت امام میں وہ اپنی ذمہ داری کو، اپنی ریسپانسبلٹی کو ایسے پورا کیا کہ انہوں نے ظاہری طور پر 1200 سال میں پوری طور پر شیعت کو محفوظ کر. آج اگر آپ چھوٹے امام بارگاہ میں بی بی کی شہادت کی مجلس کریں تو یہ ان علماء کا صدقہ ہے جنہوں نے لکھ کے آپ کو بتایا، ورنہ تو شیعت ختم ہو جاتی. شیعت کی حفاظت ان لوگوں نے کی ظاہری پر، اپنی ذمہ داری کو سمجھا. یہ میری ٹاپک نہیں، but I'm going to speak about these مولاnas انشاءاللہ ان ایام اعظام کہ ہماری کمیونٹی کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے یوتھ کو
پتا چلنا چاہیے کہ احسان کس کا، کن کن لوگوں نے احسانات کیے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے. انشاءاللہ میں بتاؤں گا یہ میدان. لیکن دوستو یہ آقا مہدی بحر العلوم یہ وہ پرسنالٹی ہے، یہ وہ عالم ہے کہ جس نے کئی مرتبہ فرزند زہرا سے ملاقات کی. کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ہماری پوری زندگی گزر جاتی ہم ایک دفعہ اپنے امام کی زیارت نہیں کرتے. لیکن یہ وہ ہستی ہے کہ جو فرزند زہرا سے کئی مرتبہ ملاقات کی ہے، مہدی بحر العلوم. اور انہوں نے اس واقعے کو لکھا کہ ایسا ہے کہ کوئی فرزند بیوی کا واسطہ دے کر کوئی نماز پڑھے اور دعا مانگے اس جگہ پہ، تو راوی کے 5 حاجات تھی، 5 دعائیں تھی، اور وہ پوری نہیں ہو رہی تھی، پریشانیوں میں تھا. میں نے اس سال ٹاپک صرف اس لیے چنی ہے کہ ہماری کمیونٹی کو، ہماری یوتھ کو، ہمارے نوجوانوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ مادر حسین کا واسطہ کیا چیز ہے. آپ آئندہ سال اپنے اس بیوی کے واسطے سے اپنی زندگی کو بدلیں. یقین کریں فاطمہ کے نام کو کیش کروا اللہ کی بارگاہ میں، فاطمہ کے نام کے لے کر اپنی زندگیوں کو بدلو. شہزادی کونین کی زندگی کے کئی پہلو ہیں، کئی پہلوؤں میں ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ وسیلہ فاطمہ کا. اگر کوئی مادر حسین کا واسطہ ہے، آپ خاموش نہیں رہیں، آپ کوشش کریں. میں ایک دن لکھنؤ میں اور میں تھرسڈے تک لکھنؤ میں رہتا، میں یقین کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں جو مجھے سن رہا ہے اور جو میں گلوبل میسیج دے رہا، بعد میں میری کوئی سیڑھی سنی کہ یہ واسطہ وہ ہے کہ اگر انسان اس واسطے کو ہاتھوں میں لے کر مانگے تو تمہاری زندگی ایسے بدل جائے، تقدیر بدل جائے، ڈیسٹینی بدلے، آپ کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں. لیکن اس کے جو کنڈیشن تھے مجلس کے اختتام تک آئے گا کہ جو اتنا بڑا واسطہ بھی ہمارے پاس ہے اور ہم اس واسطے سے کوئی دعا ہماری قبول نہیں ہو رہی. ریزن کیا ہے وہ بتاؤں گا ابھی اس عمل کے بعد. دوستو یہ 5 شخص، اس راوی کے پاس 5 حاجتیں تھیں کہ ان 5 حاجتوں کو لے کے وہ یہ عمل کرنا شروع کیا. ایوری ٹیوزڈے رات کی تاریکی میں جاتا مسجد صحرا میں جو زمانے کے امام کا مصلی میں بیٹھ کے نماز پڑھتا، پہلے 2 رکعت شہزادی کونین سے حاجت کی نماز پڑھتا، پھر ان کے بیٹے سے حاجت کی نماز پڑھتا، ہاتھوں کو اٹھا کے صرف ایک ہی واسطہ دیتا. یہ پسندیدہ واسطہ ہے زمانے کے امام کی بارگاہ میں. اگر کوئی امام زمانہ کو فرزند فاطمہ کہہ کر پکارے یا فرزند زہرا کہہ کر پکارے، اپنی حاجات کو پیش کرنے سے پہلے نماز کے بعد، دعاؤں کے بعد آپ امام بارگاہ میں آتے ہیں. آپ جب امام بارگاہ میں آ کر یا آپ کے پاس جو زمانے کے امام کی بارگاہ ہے وہاں جا کر اگر آپ دعا کریں تو آپ فرزند زہرا کہہ کر پکارے. امام کو کوئی دوسرے نام سے مت پکارے. میں یہ نہیں کہتا کسی نام سے مت پکارا، آپ کسی نام سے بھی پکار سکتے، لیکن امام کا جو فیوریٹ نام ہے، جو امام کو سب سے زیادہ پسند ہے، جب چاہنے والا یہ کہتا ہے کہ یا فرزند زہرا، یا فرزند زہرا، یا فرزند فاطمہ، تو روایت کے جملے ہیں. یہی آقا مہدی بحر العلوم لکھتے ہیں کہ امام نے جب انہوں نے پکارنا شروع کیا، اس کی باقاعدہ ایک تسبیح ہے، یا فرزند زہرا کی تسبیح ہے 110 مرتبہ، یا فرزند زہرا ادرکنی، یا فرزند. تو آقا مہدی بحر العلوم کہتے ہیں کہ امام نے کہا، پہلے ہی دن ملاقات کر کے کہا کہ اے شیخ تو نے مجھے میری دادی کے نام سے پکارا، اس لیے فوراً. اتنا پسندیدہ امام کا یہ جملہ. تو یہ عمل انہوں نے کیا، راوی نے کیا. 5 حاجات کو لے کر آیا تھا. ایک بیماری، ایسی بیماری کہ اس زمانے میں میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس نہیں تھی. جوان آدمی تھا، ہارٹ کا پرابلم ہو گیا. یہ نماز اگر کوئی پڑھے بیوی کے نام سے، ہارٹ سینے پہ ہاتھ رکھ کر یا فرزند فاطمہ ادرکنی کہتے 70 مرتبہ تھا. تو اس کے روایتوں میں کہ نماز کے بعد آرٹریز اوپن ہوتی. اس کا پہلی حاجت یہ تھی کہ اس کے سینے میں پرابلم تھا، ہارٹ کا پرابلم تھا. دوسری پرابلم یہ تھی کہ اس کی آنکھوں کی بینائی جا رہی تھی، بلائنڈنس آ رہی تھی، روشنی جا رہی تھی. تیسری چیز غریب تھا، کاروبار میں لٹ گیا تھا، ٹوٹل لاس ہو گیا تھا. بالکل رئیس پیسے والا تھا، بالکل نیچے گر گیا گراف، پریشانیوں میں گر گیا، پیسے کا پرابلم.
یہ سب چیزوں کے لیے آپ کر سکتے جو جو چیزیں میں بتا رہا ہوں. چوتھی چیز, ہی واز ویری ینگ, 24-25 سال کا تھا, شادی کے لیے ایک کنیز سے شادی کرنا چاہتا تھا. لڑکی کے رشتے کے لیے بہترین عمل ہے کہ ماں کرے خود لڑکی کرے, دعا کرے کہ ماں کرے حسین سے کہ آپ ایک غلام کو عطا کرے, اپنے لڑکا کرے کہ ایک کنیز زہرا کو عطا کرے, کنیز زہرا کو عطا کرے, کنیز زہرا کو. کنیز زہرا اگر بننا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ کہ سر پہ چادر اوڑھنا پڑے گا, یہ لازم ہے. میں پردے پہ بولوں گا, ضرور بولوں گا, اس لیے کہ دعاؤں کی رکاوٹ کے لیے. اور اگر میں آج شہزادی کی شہادت کی مجالس پڑھوں اور ان کا جو سب سے پسندیدہ عمل ہے وہ نہ بیان کروں تو پھر مجلسوں کا مقصد ہی کیا ہے؟ یہ لازم ہے دوستو. تو بہرحال شادی کے لیے بہترین, رزق کے لیے بہترین, بیماری کے لیے بہترین, بزنس کے لیے بہترین, یہ سب چیزوں کو لے کر یہ 39 ٹیوزڈے اس نے یہ عمل کیا. آخری منگل کا دن آ گیا, آج کی رات. آج کی رات ایک امپورٹنٹ رات ہے, گھر جا کر یہ عمل ضرور کرو. 15 منٹ میں آپ سے مانگ رہا, کل آپ خود بتائیں گے کہ اگر آپ نے دل سے کیا تو مادر حسین کی بارگاہ میں دیر نہیں ہوتی. صرف مانگنے کا سلیقہ چاہیے, خلوص کے ساتھ مانگ کے دیکھو تمہیں عطا کیسے ہوتا ہے. لیکن آج کی رات جب جانا گھر میں تو اپنے لیے آج نہیں مانگنا, آج صرف امام کی سلامتی اور ظہور کی دعا کرنا, اس لیے کہ کل شب شہادت ہے. نیکسٹ ٹیوزڈے جب یہ عمل کر تو اپنی حاجات کو پیش کرنا. تو بہرحال یہ حاجات کو لے کر یہ گیا. 39 ٹیوزڈیز اس نے گزار دیا مسجد سہلا میں, امام سے ملاقات نہیں ہوئی. آخری منگل آ گیا, آج کی رات, آخری رات آ گئی. غریب آدمی ہے, بے انتہا غریب ہے. عراق کی سردی کا موسم, عراق میں سردی بہت ہوتی ہے, ونٹر کا زمانہ, زبردست سردی. رات میں 12 بجے غسل کر کے چل کے یہ سوچ کے چلا کہ آج آخری منگل ہے, ہو سکتا آج فاطمہ کے بیٹے سے میری ملاقات ہو جائے, ہو سکتا میرے سید و سردار سے میری ملاقات ہو جائے, ہو سکتا آج میرے امام سے میری ملاقات ہو جائے. اس نیت کے ساتھ چلا. کوفے کا رہنے والا اپنے گھر سے چلا, سیدھا مسجد سہلا آیا. مسجد سہلا میں اس مصلی کے پاس بیٹھا کہ جو فرزند زہرا کا مصلی تھا, اور پوری مسجد میں سناٹا تھا. رات کا وقت, کوئی مسجد میں نہیں ہے, سب اپنے اپنے اعمال کر کے یہ نمازیں پڑھ کے سب واپس چلے گئے. بالکل اکیلا, خاموشی مسجد میں. تھوڑا سا خوف بھی آ رہا, لیکن دل میں یہ خیال ہے کہ آج آخری ہے, آخری منگل ہے, منگل کی رات ہے, ہو سکتا میرا امام مجھ سے ملاقات کرے, ہو سکتا میں اپنے امام کی زیارت کروں. دوستو ایک چیز یاد رکھو, اس کا ایکسائٹمنٹ کتنا ہوگا, اس کی بے چینی کتنی ہوگی, اس کے دل میں خوشی کتنی ہوگی. آپ چاہے تو لکھنؤ میں آپ چاہے تو یہ عمل کریں خلوص کے ساتھ, تو ہو سکتا آپ کی یہاں پہ ملاقات ہو. ایسا نہیں ہے کہ مسجد سہلا ہی میں امام لیتا ہے, نو. اگر آپ نہیں کر سکتے, آپ استطاعت نہیں رکھتے, آپ ایفرٹ نہیں کر سکتے, یو کین ڈو اٹ اوور ہیئر, یہاں کر سکتے آپ, اس لیے کہ امام کی بارگاہ میں امام چاویہ کریم ابن کریم ہے. تو بہرحال آخری منگل آ گیا. یہ امید کے ساتھ چلا, یہ خواہش کے ساتھ چلا کہ شاید آج میری ملاقات ہو جائے, امام سے میری ملاقات ہو جائے. پہنچا اس مصلی کے اوپر, رات کا وقت ہے, آدھی رات گزر گئی. بہت غریب تھا. اس نے کہا کہ میں آ تو رہا ہوں, اتنا موسم خراب ہے, سردی اتنی ہے کہ میں, عرب میں گھاوا کافی ہوتی ہے, گھاوا, وہ اس نے کہا کہ میں گھاوا بھی ساتھ لے لیتا ہوں, وہیں بیٹھ کے کافی پیوں گا, یہ گھاوا پیوں گا, اور اس کے بعد اگر نماز پڑھوں گا اور دعا کروں گا کہ آج اللہ میری یہ پوری دعاؤں کو پورا کر دے, پوری دعاؤں کو قبول کر لے. یہ کہتا ہے کہ میں بیٹھ کے اب شروع کرنا چاہتا تھا نماز. اس سے پہلے میں نے کہا چلو گھاوا پی لیتے ہیں, اس لیے کہ یہ ٹھنڈا ہو جائے گا, سردی کا زمانہ, یہ تھرمس کا اس زمانے میں زمانہ نہیں تھا. تو بہرحال اس نے اپنے کپ میں, پیالے میں, ایک کپ میں گھاوے کو ڈال کے وہ پینا چاہتا ہے کہ دیکھا کہ سامنے سے ایک شخص ہے جو آہستہ آہستہ اس کی طرف آ رہا. یہ سمجھا کوئی ہوگا, چلا جائے گا, لیکن وہ آیا, آتے رک کے اس کو دیکھ کر غور سے دیکھے کہ السلام علیکم یا عبداللہ ابن علی, سلام ہو تجھ پر عبداللہ ابن علی. سر کو اٹھا کے دیکھتا ہے, چونک گیا. اس نے کہا اس کو میرا نام کیسے معلوم؟ پوچھا کون ہے آپ, کس قبیلے سے آپ کا تعلق ہے؟ اس لیے کہ عرب میں قبیلے سے پہچانا جاتا ہے, ٹرائب سسٹم ہے. پوچھا کس قبیلے سے آپ کا تعلق ہے؟ اب یہ قبیلوں کے نام لینے لگا. وہ یہ سمجھا کہ حج میں ملاقات ہوئی ہو,
اب ایک ایک ٹرائب کا نام لیتا ہے، وہ کچھ نہیں کہتے، وہ کہتے نہیں میں اس قبیلے سے نہیں، میں اس قبیلے۔ ایک سٹیج پہ آگے کہا کہ عبداللہ ابن علی تجھے قبیلوں سے کیا مطلب ہے، یہ بتا تو ہے کیسے؟ اس نے کہا I'm not fine، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ اس کے بعد اس آنے والے نے کہا عبداللہ میں بیٹھ جاؤں؟ اس نے کہا اہلاً و سہلاً، بیٹھ۔ ابھی دل میں کہنے لگے پتہ نہیں ہے کون، میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، مجھے نماز پڑھنا، امام سے ملنا ہے، میری اتنی حاجات ہیں، اتنی وشز ہیں۔ دوستو یہ سٹوری نہیں، یہ حقیقت ہے۔ میں چاہتا یہی کہ آج کی رات آپ کیش کروائیں۔ وہ بیٹھ گئے سامنے، بیٹھ کے ان سے باتیں کروں۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں بیٹھوں ان سے بات کروں یا کافی کروں، میرے پاس ایک ہی کپ ہے کافی، اگر میں ان کو آفر کیا اور اگر یہ پی لیا انہوں نے پھر میرا کیا ہوگا؟ دل میں سوچ رہا ہے میرا کیا ہوگا، پھر میں کیسے کافی کروں؟ مجھے تو عمل کرنا ہے، مجھے امام سے ملنا ہے۔ باتیں کرتے کرتے یہ کہتا ہے کہ جب وہ باتیں کر رہے تھے تو میرے دل کو بڑا سکون مل رہا تھا، بڑا پیس مل رہا تھا مجھے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا تھا کہ میں ان کو آفر کروں، پھر رکا کہ اگر میں آفر کرا اور اگر انہوں نے لے لیا تو پھر میری تو کافی چلی جائے گی، پھر مجھے نماز پڑھنا ہے، عمل کرنا ہے، امام سے ملنا ہے، میری اتنی دعائیں ہیں۔ یہ میرے بیچ میں دعاؤں کے بیچ میں آ گئے۔ اس نے کہا کہ شاید یہی نہیں، لیٹس ٹرائی۔ اس نے کپ میں کافی ڈالا، ڈال کے کہا آپ پیئیں گے؟ انہوں نے کہا لا۔ جیسے ہی کہا اس نے کہا نو، یہ تو لے لیا انہوں نے، لے لیا، اب کیا ہو؟ انہوں نے لیا، ایک سپ لیا، ایک گھونٹ لیا، پی کے کہا اے عبداللہ ابن علی اب تو پی لے، واپس کر دیا۔ یہ کہتا ہے جب میں نے پینا شروع کیا تو میرے سینے کا درد اتنا کم ہونے لگا، سینے میں تکلیف، پین جو تھا وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگا، مجھے خیال ہی نہیں آنے لگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی اندر سے طاقت محسوس ہونے لگی، اتنا میں ہیلتھی فیل کرنے لگا، اور اب مجھے ان کے باتوں میں بڑا مزہ لطف آنے لگا۔ انہوں نے کہا کہ عبداللہ تو کئی حاجات کو لے کر آیا ہے نا یہاں پر؟ تو کہا ہاں میری کئی حاجات ہیں، اور آج میں مادر حسین کے واسطے سے اپنے امام کو، ان کے فرزند کو، ان کی فرزند کی بارگاہ میں دعا کروں گا۔ تو کہا تو اس کنیز کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں نا، تیری شادی اس کنیز کے ساتھ ہو جائے گی۔ تیرا کاروبار بہت خراب ہو گیا ہے نا، اب تو کل بسم اللہ کہہ کر شروع کرنا، تیری کاروبار میں اللہ بہت برکت دیتا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تیری وہ جو پریشانی ہے نا، تیری وہ پریشانی بھی دور ہو جائے گی، اب تو بیمار نہیں رہے گا، تو اور اتنے سال تک عبادتیں یہ عبادت کرتا تھا، انشاءاللہ اللہ تیرے رزق میں برکت دے گا۔ اب یہ باتیں کرتے رہا، یہ کہتا ہے بڑا سیٹسفیکشن ہو رہا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عبداللہ ذرا مسلم کا نام لے کے کہا کہ کیا تو مسلم ابن عقیل کی زیارت کو نہیں چلے گا میرے ساتھ؟ اس نے کہا چلو۔ اب یہ سب بھول گیا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا، یہ چلا، کہتا ہے کہ مسلم ابن عقیل کی زیارت کو گئے، ہم وہاں جا کر ہم نے سلام کیا، نماز پڑھی 2 رکعت۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے عبداللہ ابن علی کہ میں اللہ کے رسول سے لے کر، شہزادی سے لے کر، مولا سے لے کر ایک ایک امام کو سلام کرنے لگا، ایک 11ویں امام تک میں نے سلام کیا۔ اب اس کے بعد میں نے رکا تو انہوں نے پلٹ کے کہا تو اپنے امام کو سلام نہیں کرتا؟ اس نے کہا نہیں میں تو کرتا ہوں۔ تو کہا کرتا کیوں نہیں؟ تو کہتا ہے کہ اب جو میں نے کیا، تو انہوں نے پلٹ کے علیہ السلام کہہ کر اس کو جواب دیا۔ اب اس کو احساس ہوا یہ تو امام ہے، لیکن کہتا ہے 4 قدم آگے تھے، میرا طاقت ہی نہیں تھی کہ میں 1 قدم بھی آگے بڑھوں، اپنی جگہ پہ میں ٹھہرا رہا، بس چند لمحوں میں وہ غائب ہو گیا، اس لیے کہ اگر امام نہیں چاہتا میں 1 قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو پورا واقعہ میں سٹوری نہیں سنایا، میں صرف یہ چاہتا کہ آج چھوٹے امام باقا کی مجلس کے بعد ٹیوزڈے کو مس مت کرو اپنی لائف میں۔ یہ مت سوچو کہ اب یہ ٹیوزڈے میری حاجت پوری ہو گئی، اب نیکسٹ ٹیوزڈے مجھے کچھ کرنا نہیں ہے، نہیں، یہ عمل روز ایوری ٹیوزڈے کرو، ایوری ٹیوزڈے کرو، ہر منگل کی رات میں کرو، آپ کر کے دیکھو، انشاءاللہ آپ کی حاجات پوری کیسے ہوتی۔ پھر غربت جو ہے، ہمارے پاس جو غربت ہے، ہمارے شہر میں جو پریشانیاں ہیں، جو بھی آپ کی پریشانی ہے وہ پریشانی نہیں رہے گی، لیکن صرف اپنے لیے مت مانگو، آج صرف یہ کہہ کر مت مانگو کہ پروردگار تم مجھے دے، بلکہ یہ کہو کہ لکھنؤ میں جتنے پریشان ہیں، لکھنؤ میں جتنے بیمار ہیں، مادر
حسین کا واسطہ ان کو صحت دے، ان کی پریشانی کو دور کرے۔ دیکھیے دوستو، اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے، اسلام میں خود غرضی نہیں ہے۔ اگر یہ خود غرضی کے ساتھ زندگی گزارے تو مومن آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر صحیح معنی میں مومن ہو، صحیح معنی میں فرزند زہرا کے ماننے والے ہو، تو جتنے آپ کے ہیں ان سب کے حق میں دعا کرو، ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو۔ اور دوسری چیز، جب دعائیں رک رہی ہیں آپ یہ عمل کر لیں، پورا عمل کریں اور آپ کی حاجت پوری نہ ہو۔ آپ کہیں گے مولانا آپ نے بھی اتنی زور سے کہا کہ یہ عمل کرو تمہاری حاجت پوری ہوگی۔ میں نے نہیں کہا، یہ ہمارے علماء نے کہا یہ کرو تمہاری ہر حاجت پوری ہو۔ یہ عمل کے بارے میں بعض علماء تو یہ تک کہتے ہیں کہ اگر ستاروں کے مانند، سٹارز کے مانند جو کاؤنٹلیس ہے، ستارے کاؤنٹلیس ہے، سٹارز کو کوئی گن نہیں سکتا، آسمان پہ ستارے کتنے ہیں کوئی کاؤنٹ کر سکتا، لیکن اگر خلوص کے ساتھ فرام یور ہارٹ اگر آپ نے خلوص کے ساتھ آپ کی حاجات ستاروں کے مانند بھی ہے اور مادر حسین کا واسطہ دے کر تم دعا مانگو تو اللہ تمہاری دعا کو پورا کرے۔ لیکن کب؟ اگر خلوص سے مانگا، عمل کیا 40 منگل کو، دعا پوری نہیں ہوئی، آپ کہیں گے آپ نے تو کہا تھا پوری نہیں ہوئی، تو چیک کرو غلطی کہاں ہو رہی ہے تم سے، کہاں پرابلمز ہے۔ مادر حسین کو پسند کیا، پیسہ آ گیا، آپ کے حالات صحیح ہو گئے، پیسہ آ گیا، اب اس کے بعد ہر چیز جو اسلام تھا ہمارے گھر میں تھوڑا سا وہ بھی رخصت ہو گیا۔ سب سے پہلے میں اور خواتین سے کہوں اور مردوں سے کہوں، سب سے پہلے اگر آج آپ خوش کرنا چاہتے ہیں بیوی کو، دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے تو یہ عہد کرو۔ میں ان سے کہہ رہا جو نہیں کرتا کہ حجاب یہ لازم ہے۔ حجاب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجلس میں سر پہ چادر ہو، کالجز میں سر سے چادر اتر جائے، حجاب کا یہ مطلب نہیں۔ اگر آج بی بی فاطمہ کی شہادت کی مجلس میں ہم ہیں اور اگر ہم یہ ایک تحفہ ہم بیوی کو کیا دیں گے، آج کوئی یہ نہیں چاہتا کہ آج میں شہزادی کو کوئی گفٹ دوں، کوئی تحفہ دوں۔ بیوی کو ہم پیسے تھوڑی دے سکتے، ہم بیوی کو کیا دیں گے؟ کوئی تو تحفہ دو، ہر چیز تو لیتے، کبھی تو دو کچھ امام کو۔ اگر آج ایک نے یہ عہد کر لیا، یہ پرومس کیا کہ میں آج کے بعد سے حجاب کے علاوہ کچھ نہیں، حجاب صرف سر کا نہیں ہے دوستو، یہ نہیں کہ حجاب کے بعد ہم جینز پہنے، ٹاپس پہنے، سر تو چھپا لیا، نو۔ بیوی کو سب سے زیادہ بیوی کی فیورٹ چیز، سب سے زیادہ بیوی کو پسندیدہ چیز، وہ اپنی کلیجوں کے سر پہ حجاب دیکھنا چاہتی ہے۔ حجاب سر کے بالوں سے پیروں تک ہے، from your head till your toe, that is your حجاب۔ حجاب ہوگا، تمہاری دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ ذمہ داری سے کہیں، پرابلم ہمارا یہ ہے، ہماری مکس گیدرنگز، شادیوں میں مکس گیدرنگز کا کرنا یہ حرام ہے۔ مادر حسین کو کیا ہم صورت بتائیں گے؟ اگر ہم شہزادی کونین کی شہادت کی مجلس کرتے ہیں تو یہ ہم پر لازم ہے کہ اگر آج ہم یہ عہد کریں، آج جو آپ کی کمیونٹی میں ڈیورس ریٹ بڑھ گیا، اس کا ریزن کیا ہے؟ طلاق کا جو ریٹ بڑھا، اس کا ریزن یہ ہے۔ میں افسوس سے کہہ رہا I'm so sad کہ میں گیا باہر سے چلا گیا، جس جگہ پر مادر حسین کی دعائیں ملیں آپ کو، اس جگہ پر مکس گیدرنگز، جسٹ اسٹاپ دس۔ پیسہ آنے سے، اسٹیٹس بڑھنے سے
یہ بیماری کو اپنی کمیونٹی میں سے نکالو. یہ وہ بیماری ہے دوستوں. میں افسوس سے کہہ رہا, آپ کے شہر, میں نام تو نہیں لے رہا کسی کا, نہ میں محلوں کا نام لے رہا, میرے پاس جو فونز ہیں, جو میسیجز ہیں, جو ای میلز ہیں, جو لوگوں کی باتیں ہیں, کتنا 21 سال کی لڑکی کی طلاق. کیا ریزن ہے بابا, کیا ریزن ہے؟ پتہ چلا جب شادی ہوئی تھی تو مکس تھی, فکر ہی نہیں تھی, آرام کے ساتھ, مرد بھی ہیں عورتیں بھی. یہ کب تک چلے گا, کب تک چلے گا؟ پھر کیا رائٹ ہے ہم کو یہ کہنے کا کہ میری شہزادی کے سر سے چادر اتاری ہوئی تھی؟ چوتھے امام 34 ایئرز, 34 سال تک ایک ہی چیز پہ روتے رہے کہ میری ماں بہنوں کے سروں پہ چادر ہوئی تھی. شہزادی کون ہے؟ 28 صفر سے لے کر 3 جمادی الثانی تک, یعنی کل تک, آج کی رات تک. یہ 90 ڈیز کی روایت ہے, یا 13 جمادی الاول 75 دن والی روایت ہے. 28 صفر سے 75 دن, یعنی 13 جمادی الاول تک, 75 ڈیز میں یا 90 ڈیز میں. کوئی ایک روایت بتائے مجھے کہ حسین کی ماں کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی. میں اتنا بڑا مجمع مجھے سن رہا ہے نا, میری بہنوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ ایک روایت بتاؤ 90 ڈیز میں یا 75 ڈیز میں, 75 دن میں یا 90 دن میں حسین کی ماں کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی. صرف ایک دفعہ آئی جب اسما سے کہا کہ اسما مجھے عرب کا طریقہ پسند نہیں ہے. بی بی کتنی احتیاط کر رہی تھی کہ عرب میں آج بھی اسٹریچر پہ میت کو لے کے جاتے ہیں. جیسا انڈیا پاکستان میں, سب کانٹیننٹ میں ہماری میت ایک ڈولے کی شکل میں, تابوت کی شکل میں ہوتی ہے. عرب میں, میری پوری زندگی عرب میں گزر گئی, عرب میں شیعہ تمام مسلمان اسٹریچر پہ لے کے جاتے ہیں باڈی کو, اوپر کور رہتا ہے لیکن باڈی سامنے نظر آتی ہے. مادر حسین نے اسما سے کہا تھا مجھے یہ طریقہ پسند نہیں, تو اسما نے ایران کے طریقے کو تابوت کی شبیہ بنا کر بتایا تھا کہ ایسا وہاں ہوتا ہے, تو جس میں پردہ چھپ جاتا, باڈی نظر نہیں آتی. تو بیوی کے لبوں پہ مسکراہٹ اس وقت آئی. تو آپ سوچیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں, میری بہنوں سے ریکویسٹ کہ اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کے عمل سے حسین کی ماں آپ کو دیکھ کر مسکرائے, اس سے بڑی عزت کیا ہے, اس سے بڑا آنر کیا ہے کہ حسین کی ماں آپ کو دیکھ کر مسکرائے. جب کائنات کی شہزادی ہے تو میری خواہش ہے. لیکن آئی ایم ویری ہیپی آلسو کہ لکھنؤ میں ٹوٹل چینج آیا. آج لنچ کے بعد مجھ سے کچھ ملنے آئے, آپ کے پاس کی لڑکیاں, آئی ریئلی سیلیوٹ ان لوگوں کو کہ جو ٹوٹل حجاب میں یوتھ آیا. بلیو می, لوگ جو میرے ساتھ تھے, آپ ان سے پوچھیں کہ اس لوگوں نے, اس فیملی نے کہا کہ میں 2 سال سے میں کچھ اور تھی لیکن اب مادر حسین کی رضا کی زندگی گزار. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے, یوتھ میں چینج آئے. اور میں چاہتا یہی کہ لکھنؤ کے نوجوان, لکھنؤ کا یوتھ ٹوٹل چینج ہو جائے. دنیا کو بتاؤ کہ جو شیعہ ہیں, جو مادر حسین کی کنیزیں ہیں, وہ بے پردہ نہیں آتی. مجھے پتا ہے you don't like this topic, مجھے معلوم ہے کہ اس ٹاپک پہ nobody wants to listen, لیکن مجھے آپ کو سنانا نہیں ہے, مجھے مادر حسین کو راضی کرنا ہے. کہ کل بی بی پوچھے, چھوٹے امام بارگاہ میں ہزاروں کو ایڈریس کر رہا تھا, تو نے میرے میسیج کو کیا پہنچایا, میرے پیغام کو کیا پہنچایا؟ تو مجھے آپ کی خوشی نہیں چاہیے, مجھے مادر حسین کی خوشی چاہیے کہ مادر حسین راضی ہو جائے.
یہ ذمہ داری ہے ممبر کی، اور میں لکھنؤ کے یوتھ کو سلوٹ کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ڈراسٹک چینج آیا، یہاں پر ڈراسٹک چینج آیا لوگوں میں، یوتھ میں۔ بڑوں سے بات نہیں کر رہا، بڑے میرے بزرگ ہیں، میں تو ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم، لیکن جو چینج آیا، I'm so happy, I'm so happy, I'm so happy۔ کتنا بڑا چینج آیا لکھنؤ کے یوتھ میں، یہ صرف لکھنؤ کا یوتھ نہیں، دنیا کے ہر شہر میں آیا ہے۔ تو جس پہ نہیں آیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ مادر حسین کی شہادت کی مجلس سب سے پہلے لڑکی اگر کبھی مکس میرجز ہو رہی ہیں اس کو سٹاپ کریں، اس لیے کہ اب 20 جمادی الثانی آنے والی ہے، اب وہ ایام آنے والے ہیں جو خوشی کے ایام ہوں گے۔ بے شک خوشی کریں، صبح سے شام تک خوشی کریں۔ خوشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خوشی ناراضگی فاطمہ ہو۔ میں کیا کہہ رہا آپ سے؟ آپ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ خوشی کا یہ مطلب نہیں ہے اب 20 جمادی الثانی آ رہی، پورے شہر میں خوشی ہوگی، کئی گھر آباد ہو جائیں گے، لیکن it doesn't mean کہ آپ خوشی میں سب بھول جائیں۔ کہتے ہیں یار مولانا عید کا دن ہے نا، کہ اس دن بھی نہیں کرتے؟ یہی کی ایک بات تھی نا جو میں نے لاسٹ ایئر 8 ربیع الاول میں جب ربیع الاول میں بولا تھا تو فون آیا کہ مولانا کہ 9 ربیع الاول کو 1 گھنٹے کے لیے بھی ہم نہیں کر سکتے خوشی سے؟ ہم کو we just need 1 hour۔ آپ یہ سوچیں کس سے 1 hour مانگ رہی ہو؟ اور asking me، آپ جا کر بی بی سے پوچھیں گھنٹہ، بی بی سے کہو نا بی بی مجھے 1 گھنٹہ دے دو نا، میں بھی تھوڑا انجوائے کر لوں۔ 2012 کی شیعہ ہوں، 2012 میں رہتی ہوں بی بی، لکھنؤ میں اتنے بڑے شہر میں رہتی ہوں۔ just give me 1 hour then you see the answer from مادر حسین۔ دعائیں رک رہی ہیں، اسی لیے ریزن یہ ہے حجاب کر کے اگر عورت ہاتھوں کو اٹھائے، اچھا یہ نہیں کہ ماں حجاب کرے بیٹی نہ کرے، یہ نہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اولاد کو بچاؤ، پرمیشن ضرور دو ہر چیز کا۔ اسلام کے فریم میں رہ کر آپ رہ سکتے۔ دوستو آپ تو انڈیا میں رہتے جا کے یورپ امریکہ میں دیکھیں کہ وہاں کنیزہ کیسے زندگی گزاری، کہ جہاں پہ موسٹ ڈیفیکلٹ ہے، سب سے زیادہ پریشانی ہے۔ آپ کو انڈیا میں کیا پرابلم ہے؟ میں 1000 واقعات آپ کو بتا سکتا کہ ٹین ایجز کی لڑکیاں ایک ممبر رسول سے کہہ رہا یہ میری مجلس کیپ ہو رہی، میں ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ یوٹیوب پہ وہ مجالس ہے، آپ جا کر دیکھیں شکاگو کی 14 سال 15 سال 18 سال کی لڑکی وہاں پر مجھے سے کہا کہ مولانا حسینیہ کی شکاگو کی لڑکی ہے 18 ایئرس کی، یقین کرے کہتی ہے کہ مجلس میں امام بارگاہ نے کہا کہ آج کے بعد میں کبھی حجاب نہیں اتاروں گی۔ جبکہ اب سنیں اس کا جواب، ماں نے کہا بیٹا تم یونیورسٹی جاتی ہو، جوز پروفیسرز ہیں، جو پروفیسرز they don't like حجاب، تمہارا کیریئر ہے، تم پروفیشنل کورس میں ہو، تم شکاگو کی اتنی بڑی یونیورسٹی میں جا رہی ہو، جوز پروفیسرز ہیں، تم کو کریڈٹ نہیں دیں گے، تم کو مارکس برابر نہیں دیں گے، تمہارا فیوچر خراب ہو جائے گا، ڈونٹ ڈو اٹ۔ تو اس نے پلٹ کے کہا، اپنی ماں سے کہا، ریسپیکٹ کے ساتھ کہا، عزت کے ساتھ کہا، احترام کے ساتھ کہا کہ بھی ماما یہ سنو ماں کہ اگر وہ جو کیسے نہیں دے گا، اگر میں یہ کروں گی تو حسین کی ماں مجھ سے راضی ہوگی، اب میری زندگی کی ضامن مادر حسین ہے۔ میری زندگی کی ضامن میری مادر حسین۔ بیوی دینا چاہے تو who is going to stop؟ تو میں میری بہنوں سے یہی کہا کہ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارا کیریئر بنے، تم یہ چاہتی ہو کہ if you want to really come up in your life
اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کی زندگی وہاں تک جائے، آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کی زندگی میں نور عطا ہو، اس لیے کہ اس بیوی کا لقب زہرا ہے، زہرا ہے، زہرا کے معنی نور کے ہیں۔ کل میں نے کہا تھا کہ ایک تصویر ضرور پڑھنا یا زہرا ادرکنی کی، آپ سٹارٹ کر کے دیکھیں۔ بامبے میں ابھی میں نے بتایا تھا، وہ ایسا شخص تھا کہ آنکھوں کی روشنی کمزور ہو رہی تھی، اس نے اگر یہ کوئی شخص 5 دفعہ صلوات پڑھ کے یا زہرا ادرکنی اپنی آنکھ پہ رکھ کے پڑھے، 4 صلوات پڑھ کے اللہ سے یہ کہے کہ پروردگار بیوی کے اس نام کا واسطہ میری آنکھوں کی روشنی دور کر دے، میں آپ کو بتاؤں جو امپاسبل ہے۔ اس بندے کو کیٹریکٹ ہو گیا تھا، کیٹریکٹ ہو گیا، سرجری لازم ہے، کیٹریکٹ کے بعد سرجری لازم ہے، کوئی بڑا آپریشن نہیں ہے لیکن لازم ہے کہ کیٹریکٹ کے بعد انہیں اس پردے کو ہٹانا لازم ہے۔ وہ عجیب معجزہ اسلام کا، اس لیے کہ زہرا کے معنی نور کے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہاں ہاتھ رکھ کر 135 مرتبہ یا زہرا یا زہرا یا زہرا دیکھنی کہے، اس بندے کا کیٹریکٹ ختم ہو گیا، اس بندے کا ٹوٹل کیٹریکٹ۔ وہ حیرت میں پڑ گیا، ڈاکٹر نے کہا یار تم کو تو کیٹریکٹ تھا، تمہارا تو آپریشن کا ڈیٹ تھا، آپریشن سے پہلے اب جو اس نے چیک کیا وہ 2-3 دفعہ فائل کو دیکھنے لگا، اس کے بعد کہنے لگا کہ تم ہی ہو وہ پیشنٹ جس کا میں نے چیک کیا۔ اس نے کہا ہاں۔ تو کہا تمہاری آنکھوں میں تو پڑ گئی نہیں، تم نے کیا کیا؟ کہا کہ تم، اس کے بعد اس کا جملہ کہ کیا تم ہو یا کوئی دوسرا پیشنٹ ہے؟ اس نے کہا پیشنٹ ویشنٹ نہیں بدلا، ڈاکٹر بدل گیا۔ سمجھے؟ پیشنٹ وہی ہے، ڈاکٹر بدلا، دنیا کا ڈاکٹر تھا وہ اوپر کا ڈاکٹر۔ چل بات پڑے محمد والے تو سمجھے تو بالکل وقت ختم ہو گیا۔ میں 5 منٹ میں مسائل پہ آ رہا ہوں۔ گھڑی تو آپ کا ساتھی نے دیتی، آپ کو معلوم ہے اس کے بعد مجلس ہے، یہاں پہ مولانا خطاب کریں گے، آپ ضرور تشریف رکھیں، بیٹھیں مجلس میں انشاءاللہ۔ تو بہر زیادہ سے زیادہ مجلس ہو، زیادہ سے زیادہ ذکر امام ہو، آپ کے لیے ثواب ہے۔ تو بہر تو آپ یا زہرا جو یہ ایکسٹرا آرڈنری عمل ہے، بیوی کے نام کا عمل کرو، پھر دیکھو تمہاری خدمت کیسے بدلتی ہے۔ اور اگر اور لڑکیاں یہ وعدہ کر لیں بیوی سے کہ میری زندگی میں برائٹنس چاہیے، میری زندگی میں نور چاہیے۔ آپ نہیں چاہتی کہ آپ کی زندگی میں نور ہو، آپ نہیں چاہتی کہ آپ کی زندگی میں روشنی ہو۔ کون سی لڑکی ایسی ہے کہ یہ جو نہیں چاہتی کہ اس کا فیوچر برائٹ ہو؟ کوئی چاہتا کہ اس سے ڈیورس ہو، کوئی یہ چاہتا کہ وہ پرابلمس میں ہے۔ عورت مرد سب، اگر تم نے حجاب کرنا شروع کر دیا، مکس گیدرنگز میں جانا شروع کر دیا، سٹاپ کر دیا مکس گیدرنگز کو، لڑکی کہے اپنے باپ اپنی ماں سے جب رشتہ ہو کہ میں اس منڈپ سے رخصت نہیں ہوں گی جس میں مکس ہو۔ آپ سوچیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ادب کے ساتھ لڑکی کہے، لڑکا کہے اپنے ماں باپ سے ریسپیکٹ کے ساتھ، عزت کے ساتھ کہ میں اس منڈپ سے اپنی بیوی کو نہیں لے کر آؤں گا جہاں مکس گیدرنگ ہوگی۔ عزیزو، اگر یہ ریولوشن، یہ انقلاب یوتھ میں آیا نا، لڑکی لڑکوں میں آیا، تو ماں باپ خود خاموش بیٹھ جائیں گے۔ پھر آپ اندازہ لگا کہ آپ کے شہر میں جو رخصت ہوگا وہ کنیز زہرا بن کے رخصت ہوگا۔ کتنا چینج آ جائے گا۔ اب آج کی اس مجلس کے بعد جہاں جہاں یہ پیغام جائے، میری ریکویسٹ ہے، I really beg you، میں ہاتھ جوڑ کے بیگ کرتا ہوں ان تمام یوتھ کو جو دروازے تک مجھے سن رہے۔ دوسری مجلس میں شہزادی کی شہادت کی، یہ وعدہ بیوی کو کہ آج کے بعد ہم اپنی زندگی کو شہزادی کے اس عمل کے، اس سے جسے میری بیوی مسکراتی ہے، بیوی کو رلاؤ مت پلیز، بہت غمزدہ بیوی ہے یہ، بیوی کو اور تکلیف مت دو۔ میرا وقت ہو گیا، میں مجبور ہوں۔ کل کے کچھ مجالس کی مجھے لسٹ دی گئی، کل میرے 6 یا 7 مجلس، وہ سن لیں کہ کل صبح 9 بجے اسی عطا خانے میں اس نوجوان کی مجلس ہوگی۔ یہ مجلس میں ضرور شرکت کریں۔ ایک چیز یاد رکھنا دوستو، پلیز
پلیز پلیز، کل یہ لباس میں نہیں آنا پڑے، کل کا دن عاشورے سے کم ہے، یاد رکھو عاشورے میں حسین شہید ہوئے، کل حسین کی ماں کی شہادت کا دن، رنگ برہنے کپڑے نہیں پہننا، کل وائٹ نہیں پہننا، کل سیاہ پوش ہو کے، کل آفیسز نہیں جانا، چھٹی لگا لگا، صرف اس نیت کے ساتھ لگاؤ کہ آج میں غم کروں گا، آج میری ماں کی شہادت ہے، آج میں اپنے کل کا دن میرا امام ننگے سر ہوگا، ننگے سر ہوگا، کل ٹوپی بھی نہیں پہنے گا، کل فرزند زہرا اپنے سر پہ خاک ڈالے گا، خاک ڈالے گا، کل حسنین اپنے سر پہ خاک ڈالے ہوئے تھے، زمین کی مٹی ڈالی تھی، سیدانیاں تڑپ رہی تھی، کل آفیسز نہیں جانا، سکولز مت بھیجو، کالجز مت بھیجو، کل غم کرو، کل 4:30 بجے میں یہاں مجلس پڑھوں گا انشاءاللہ، 4:30، مجھے پتا ہے لکھنؤ کی گرمی، لکھنؤ کی دھوپ، آپ کو کل ایک امتحان دینا ہے 4:30 بجے آ کر، دھوپ بہت تیز ہوگی نا، یا ایئر کنڈیشن نہیں ہے، فینس نہیں ہے، دھوپ میں آپ کو کھڑے رہنا پڑے گا، دھوپ میں بیٹھ کر کل بیوی کا پرسہ دینا پڑے گا، لیکن ایک چیز یاد رکھو، آج تمہاری بیوی کی خبر پہ سایہ نہیں ہے، میری شہزادی کی خبر پہ سایہ نہیں ہے، دن بھر کی دھوپ ہے، رات کی اوس ہے، کل 4:30 بجے ضرور آنا، کالے کپڑے پہن کر آنا، گریبان کو چاک کر کے آنا، ایسا کل دن منانا کہ جیسے ہماری ماں چلی گئی ہے۔ امام حسین بی بی فاطمہ کا جو چہیتا بیٹا حسین تھا نا، اس حسین کا لاشا 3 دن دھوپ میں پڑا ہوا تھا، کربلا کی جلتی ہوئی ریت پہ حسین کا لاشا تھا، کل دھوپ کا خیال نہیں کرنا، آرام کا نہیں کرنا، مجلس میں ضرور آنا، پرسے کی مجلس میری آخری مجلس ہے، کل صبح ٹھیک 9 بجے میں ایک مجلس پڑھوں گا اسی امام بارگاہ میں، اس نوجوان کی برسی کی مجلس ہے کہ جو یہاں کی تنظیم ہے، تنظیم جعفریہ جو مجلسیں کروا رہی ہیں، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، اللہ ان کے مرحومین کو بخش دے، ان کے رزق کے دروازوں کو کھول دے، ان کی ہر حاجت کو پورا کرے۔ یہ تو بیوی کی بارگاہ میں بڑے قریب ہیں، اس لیے کہ یہ مادر حسین کی شہادت کی مجلسیں کروا رہے ہیں، تو اسی تنظیم کا وہ نوجوان جو 2 سال پہلے یہی کل کا آخری دن مجلس کر کے جب وہ جا رہا تھا تو ایکسیڈنٹ میں جس کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس نوجوان کی برسی کی مجلس صبح 9 بجے یہاں پر، اس کا بڑا حق ہے، اس نے اس عزاداری میں بڑا حصہ لیا، غریب بچہ تھا، تو اس کی مجلس میں کل 9 بجے ضرور آنا، میں 9:30 بجے کے قریب منبر پہ آؤں گا، 9:30 صبح میں، اور کل سیاہ پوش ہوگی، اس لیے ہم کو آنا ہے کہ کل کا دن جب 11 ہجری میں آیا تو فاطمہ کے چھوٹے چھوٹے بچے گریبان کو چاک کر کے ایک ہی بات کہہ رہے تھے، اماں کہاں چلی گئی اماں؟ حسن حسین تڑپ رہے تھے، سیدانیاں تڑپ رہی تھی۔ آج اتنا بڑا مجمع کو دیکھ کر ضرور بی بی زینب دعا دیتی ہوگی آپ کو کہ میرے اماں کے عزاداروں، خدا تمہیں آباد رکھے، خدا تمہاری گودیوں کو آباد رکھے۔ یہ میری دعا نہیں ہے، یہ اس بی بی کی دعا ہے کہ جو کوفہ اور شام کے راستوں پر تازیانے کھاتے ہوئے گئی، جس کے سر سے چادر چھینی گئی، اس بی بی آپ کو دعا دیتی ہوگی کہ میری ماں کے عزاداروں، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ آج اتنے عزادار جمع ہوئے، لیکن 11 ہجری کو
جب لکڑیاں لائی گئیں تو کوئی فاطمہ کے دروازے کو بچانے والا نہیں تھا۔ آج یاد رکھو، آہستہ نہیں رونا، نہیں رونا، تکلف سے نہیں رونا۔ پتہ نہیں آئندہ سال ہم زندہ رہے یا نہ رہے۔ آج ایسا پرسا دو کہ آپ کی آوازیں جنت البقیع تک جائیں، بی بی وہاں سے دعا کریں۔ آج ایسا پرسا دو، روتی ہوئی آنکھوں سے یہ دعا کرو، بی بی تیری زیارت نصیب ہو جائے۔ بی بی ہم جنت البقیع آگے قریب سے آگے آپ کو سلام کرے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ آج ایسا پرسا، آج آپ کس کو پرسا دیں گے؟ اس بی بی زینب کو ضرور دینا، کہ جو ثانیہ زہرا بی بی فاطمہ اور شہزادی زینب کے مسائل بڑے ملتے ہوئے۔ عزیزو، آپ مسلسل سنتے ہیں کہ شہزادی پہ پہاڑ ٹوٹے، مسائل کے ایسے پہاڑ ٹوٹے کہ اللہ کے رسول کی شہادت کے بعد 3 دن کے اندر بی بی کا وہ دروازہ کہ جس کو صبح شام اللہ کا رسول سلام کرتا تھا، اس دروازے پہ جب لا کے لکڑیوں کو اس نے رکھنا شروع کیا۔ عزیزو، عرب کا دستور ہے کہ جب گھر بنتا ہے دروازے کے بعد ایک چھوٹی سی دیوار ہوتی ہے، وہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ بی بی دیوار کے ادھر آ گئی تھی، دروازے کے آ کر پوچھا تھا کہ اے ظالم تم چاہتا کیا ہے؟ تجھے معلوم ہے اس گھر میں رہتی ہوں، میرے چھوٹے بچے ہیں، لیکن ظالم نے جب لکڑیوں کو رکھنا شروع کیا، جب آگ لگانا شروع کی، عزیزو آہستہ نہیں سننا، جلتا ہوا دروازہ فاطمہ پہ جب گرا، بیوی نے کمر کو تھام لیا، کہا بابا۔ اسی طرح مرسل بیوی نے کمر کو تھام دیا، بابا مجھ کو وہ مسائل پڑ گئے کہ اگر دنوں میں پڑھتے تو تاریخ راتوں میں بدل گئے۔ بیوی بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا۔ جب افاقہ ہوا، شہزادی کے قریب فضا بھی ہے، اسما بھی ہے، کنیزیں ہیں۔ بی بی نے غصے فاقے کے بعد ایک ہی جملہ کہا، فضا یہ بات ابو الحسن کا ہے۔ جیسے ہی ابو الحسن کا نام لیا، فضا رونے لگی، کہا میری بیوی میرے مولا کے گلے میں رومال ڈال کر لے کر چلے گئے گھر سے، میرے علی کو لے کے چلے گئے۔ فاطمہ اٹھی، اسی تکلیف میں اٹھی، سر پہ چادر ڈالا، کنیزوں کے ساتھ آہستہ دربار میں گئی، بات کر کے ایک جملہ کہا کہ اے شخص تو ابو الحسن کو چھوڑ دے ورنہ فاطمہ والوں کو پریشان کر دے گی۔ میں کہوں بیوی آپ پریشان مت کریں، ارے زینب کے سب سے چادر چلے گی، زینب کے بال پریشان ہونے والے۔ مولا نے شہزادی سے کہا کہ اپنے گھر، فاطمہ اپنے گھر آئی۔ شہزادی جب گھر آئی، چھوٹی بی بی زینب بہت چھوٹی ہے، 4-5 سال کا سن ہے۔ بی بی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ماں کے گلے میں ڈال دیا، بیٹی نے ماں کے گلے میں ڈال کے جملہ کہا، اماں یہ بتا کہاں گئے تھے، اماں آپ کہاں گئے تھے؟ بس یہ کہنا تھا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں روشنی آ گئی، رونا آ گیا، آنسو آ گئے۔ ایک جملہ کہا، پھر کہا بیٹی اب تم تیاری کرو دربار میں جانے کی، اب تم تیاری کرو۔ تو میں کہوں شہزادی جب آپ دربار میں گئی تو کنیزوں کی جھرمٹ میں گئی، لیکن جب زینب دربار میں جائے گی شمر تعارف کرائے گا کہ حاضری زینب، حاضری ام کلثوم۔
روایت پڑھ کے صحبت کو تمام کروں. شہادت بیوی کی کل شام کی 4:30 کی مسجد پوری شہادت پڑھوں گا. اس لیے کہ کل ہم آئیں گے صرف پرسے کے لیے, یہاں بیٹھیں گے گریہ آوزاری کے لیے. کل شہادت کی مجلس سیاہ پوش ہو کے آپ آئیں گے. پوری شہادت کل پڑھوں گا. آج ایک روایت پڑھ کے مجلس کو میں تمام کروں. وہ دن دربار سے آنے کے بعد فاطمہ کی زندگی کیسے گزر رہی تھی. 18 سال کا سن, 18 ایئرز, 18 سال کا سن. ہاتھ میں لکڑی تھی, دیوار کا سہارا تھا. بی بی چلتی تھی تو دیوار کے سہارے سے چلتی تھی. دروازہ گرنے کے بعد جو مصیبت فاطمہ پہ پڑی نا, وہ اس وقت معلوم ہوئی کہ جب فاطمہ کو شہزادی کو مولا غسل دے رہے تھے. دوران غسل علی نے زور سے صیحہ کیا, بآواز بلند گریہ کیا. سلمان ایک ہتھ پہ بیٹھے ہوئے تھے, علی کی اس آواز کو سنا. جب مولا غسل کے بعد باہر آئے تو سلمان نے کہا میرے مولا اب تو اتنے صابر امام ہیں, مولا دوران غسل کون سی مصیبت یاد آ گئی. علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, بآواز بلند پھر گریہ کیا. گریہ کر کے ایک جملہ کہا سلمان دروازے کے گرنے سے بنت رسول کی پھسلیاں ٹوٹ گئی. محسن شہید ہو گیا. اسی لیے بی بی کا یہ عالم تھا کہ لکڑی کو لے کے چلتی تھی, لکڑی کو لے کے بی بی چلتی تھی. ایک روایت اسی پہ مجلس کا نام. آپ کو پتا ہے اس لیے کہ آج شب شہادت کا حق ہے. ایسا گریہ کرو کہ زمانے کا امام کے دل کو سکون پہنچے. ہو سکتا میرا امام زمانہ اس وقت مجلس میں, اگر میرا امام فرزند فاطمہ یہاں پر ہے, اپنی ماں کا پرسہ لینے آپ کے پاس آیا ہے, تو میں ہاتھوں کو جوڑ کے اتنا کہوں میرے مولا اپنی غریب دادی کا پرسہ لے لو مولا, لے لو. اس بیوی کا پرسہ لو جس کو رونے نہیں دیا. ارے جب بیوی فاطمہ روتی تھی آگے کہتے تھے کہ ابو الحسن فاطمہ سے کہو کہ دن میں روئے یا رات میں روئے, یہ مدینے کی یقین